اس لیے ہنسنے سے اندھا کسی دیکھنے والے پہ ہنس رہا ہو، یہ پاگل پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ ولادت ہوتی ہے، اور جو ہو چکا ہے اس ولادت سے گزرا ہے۔ مسیح فرماتے ہیں 2 ولادتیں ضروری ہیں انسان کی روحانی بقا کے لیے۔ اس کا حوالہ دیکھے حضرت علامہ سہروردی فرماتے ہیں خالص اور کامل یقین اسی ولادت سے حاصل ہوتا ہے۔ جب تک مومن دوبارہ پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک اسے کامل یقین ہوتا ہی نہیں، اور انبیاء کی وراثت اسی طرح انسان پاتا ہے، ورنہ نہیں پا سکتا۔ حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکذب حیض الرجل والاستغفار طہارتہ۔ بعض احمدی سوچتے ہیں، کئی دفعہ سوچتے ہوں گے کہ مسیح موعود علیہ السلام کو یہ حیض کا لفظ بولنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب تمثیل کو کھولنا ہو تو ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے بھی یہی لفظ جاری فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں الکذب حیض الرجل، مرد کا حیض اس کا جھوٹ ہے۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ سمجھو کہ وہ خدا تعالیٰ نے جو اس کو صلاحیتیں پاک ولادت کے لیے عطا کی تھیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں، اور جھوٹ میں سب کچھ نکل جاتا ہے گند۔ اور بہت عظیم کلام ہے یہ۔ حیض جو جاری ہو جاتا ہے وہ اگر بچہ پہلے بن چکا ہوتا تو وہ اس کے کام آتا، وہ جھوٹا گیا، بیکار گیا۔ تو مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ حیض ہے جو مرد مومن کو عطا ہوتا ہے، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ دیکھیں اس کا حیض، یعنی اس کو جھوٹ پکڑیں، اس کا دیکھیں کہ سب کچھ گند کی صورت میں نکل گیا، مگر اللہ ہے جو فرماتا ہے کہ یہ حیض نہیں دکھایا جائے گا ان کو، پاک بندوں کا، اور وہ روحانی ولادت میں تبدیل ہوگا۔ بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لفظ استعمال فرمایا، اس لفظ کے استعمال سے دنیا میں کوئی مسلمان شرما سکتا ہی نہیں، تو احمدیوں کو کیا ضرورت ہے شرم کرنے کی کہ مسیح موعود نے وہی لفظ استعمال فرما دیا؟ آپ تو غلام کامل کے تھے، آپ نے تو پیچھے چلنا ہی چلنا تھا۔ فردوس الاخبار تالیف شیروہ بن شہرداد الدیلمی، جز 40 صفحہ 363، الناشر دار الکتاب العربی بیروت، یہ اس کتاب سے حوالہ دیا گیا ہے۔ حضرت مسیح کا جو حوالہ میں نے دیا تھا، جو پہلے آنا چاہیے تھا وہ حوالہ بعد میں آنا چاہیے تھا، مگر میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یوحنا باب 3 آیت 3 میں حضرت مسیح فرماتے ہیں میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا۔ بس اے مولوی ہو، تم تو دوسری پیدائش سے شرماتے اور گھبراتے ہو، تم تو دوسری پیدائش پر لانتیں ڈالتے ہو۔ بس یاد رکھو کہ تم کبھی خدا کی بادشاہت کو نہیں دیکھ سکو گے، کیونکہ مسیح پاک نے یہی فرمایا تھا، اور مسیح ثانی کے لیے لازم تھا کہ وہی باتیں کرے جو مسیح اول نے کی تھی۔ یہ اس کی سچائی کی دلیل ہے، نہ کہ جھوٹا ہونے کی۔ میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتوح الغیب میں مقالہ نمبر 26 کو عنوان پتہ ہے کیا دیا ہے؟ لا تکشف البرقع والقناع عن وجهک، کہ تیرے چہرے سے برقع اور پردہ نہیں اتارا جائے گا۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں، یہ فارسی عبارت ہے، در تعبیر برقع و قناع کہ از لباس نساء است، یہ جو فرمایا ہے یہ تو عورتوں کا لباس ہے، یعنی برقع اور قناع کی تشریح یہ ہے کہ عورت کا لباس ہے۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ ظہور کمال تک مرد بھی بمنزلہ عورت کے ہوتا ہے، اور وہ مخفی رہتا ہے اور اپنی نیکیوں کو چھپائے پھرتا ہے، اپنی حرمت کی حفاظت کرتا ہے، اور دل نہیں چاہتا کہ دنیا کے سامنے باہر نکلے۔ یہ وہ راز کا تعلق ہے جو خدا سے اس کا ہوتا ہے، سوائے اللہ کے اس کی نیکیوں سے کوئی آگاہ نہیں ہوتا۔ تب خدا اس میں ایک
روحانی وجود پیدا کرتا ہے. فرماتے ہیں جب وہ درجہ کمال کو پہنچتا ہے اس وقت اس کا مردانگی کا دعویٰ جب تک نہ پہنچے اس وقت اس کا مردانگی کا دعویٰ درست نہیں ہے. بس یہ ہے وہ مضمون جو مسیح موعود علیہ السلام کی طرف انہوں نے منسوب کیا، اور سب جھوٹ اور جھوٹ ہے. جہاں وہ نطفے والی بات بکواس کی گئی ہے وہاں مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں میری پیدائش اللہ کے پانی سے ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ قرآن کی آیت ہے. فرماتے ہیں کہ میری روحانی زندگی بھی اسی پانی سے ہوئی ہے. تمہاری جسمانی زندگی ہوئی ہے اور دوسری تمہاری زندگی اگر گندگی سے ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، مگر میری تو دوسری زندگی بھی اللہ ہی کے پانی سے ہوئی ہے. اس عبارت کا یہ غلیظ ترجمہ مولویوں کے دماغ کی ایجاد ہے. اللہ نے رحم فرمائے ایک ہی فقرہ ہے جو ان پر سچا ثابت آتا ہے، نہ اس میں گالی نہ کوئی جھوٹ. حقیقت کا بیان سادہ لفظوں میں مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بدذات فرقہ مولوی، جو یہ باتیں کرتے ہیں ان کے لیے اس سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ بدذات فرقہ مولویہ ہے جو قرآن حدیث پاک لوگوں کی عبارتوں کو سب کو نظر انداز کر کے جس پر حملہ کرنا چاہتا ہے اس پر اندھا ہو کر حملہ کرتا ہے اور دیکھتا نہیں کہ اس کے کیا نتائج نکلیں گے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عقل دے اور سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم.